میرا ایک اور بھی سوال ہے آپ سے، یہ لارو بر یو افغان کیا ہے؟ لرو بر یو افغان جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہسٹوریکلی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کس کانٹیکسٹ میں پوچھا ہے. یہ آج کل بہت نعرہ چل رہا ہے نا، پی ٹی ایم کی طرف سے، پی ٹی ایم کی طرف سے بھی چل رہا ہے، بہت سے اور لوگوں کی طرف سے بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو افغان نیشنلسٹ، نان پاکستانی افغان نیشنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے ایک اچھی خاصی اینیموسٹی ٹورڈز دا پاکستانی اسٹیٹ بھی ہے. ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر کامنٹس نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ لڑائیاں ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ زبردستی بھی کی جا رہی ہیں، پنجابی ورسز پشتون بھی کیا جا رہا ہے، ایک بہت سی بات، ایک ہوا بن گئی بھی ہے. اینڈ تو میں جاننا میں چاہ ہی رہی ہوں کہ آپ ہماری مین لینڈ پاکستانی آڈینس کے لیے ذرا لارو بر یو افغان کے کانسیپٹ کو ذرا انپیک کریں کہ یہ کیا ہے. Is this an anti-Pakistani idea? Has it been used that way? Are there other uses of it? نہیں، لرو بر افغان جو ہے نا وہ تو تاریخی طور پہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے کہ پنجاب میں لہندہ پنجاب اور دوسرا کون سا پنجاب ہے، چڑھدا پنجاب، چڑھدا پنجاب تے لہندہ پنجاب. ہاں، چڑھدا پنجاب تے لہندہ پنجاب. اس کا مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پنجابی جو ہیں وہ تاریخی طور پہ ایک نسل ہیں، ایک قوم ہے، ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے، ایک تاریخ ہے، سب کچھ، زبان ایک ہے، سب کچھ ہے، کہ انٹرسٹ بھی ایک ہے. یہی مراد جو ہے وہ لرو بر افغان کی ہے کہ ہمارے یہاں کے جو پشتون ہیں کانسٹیٹیوشنلی وہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کو جواب دہ ہیں، وہ اس کے اوپر عمل کرنے کے پابند ہیں. افغانستان کے کانسٹیٹیوشن سے یہاں کے پشتونوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہاں کی ظاہر سی بات ہے کہ جو وہاں کا قانون ہے، جو وہاں کا آئین ہے، وہ یہاں پہ لاگو نہیں ہوتا. تو لیکن تاریخی طور پہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ دونوں طرف جو پشتون ہیں وہ زبان ایک بولتے ہیں، ان کی تاریخ ایک ہے، ان کی ثقافت ایک ہے، ان کے مفادات بھی ایک ہیں. اس لیے ہمیشہ سے خان عبدالولی خان جو ہے وہ اس لرو بر افغان کا نعرہ لگاتے بھی تھے، اور ساتھ میں وہ اس بات کے حق میں بھی تھے کہ جو بارڈرز ہیں پشتونوں کے بیچ وہ ایک سافٹ بارڈر ہونا چاہیے. دونوں جو ہے وہ بڑے ایزیلی ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر سکیں، ایک دوسرے کی طرف آ جا سکیں، اور یہ سب اس لیے ہونا چاہیے کہ اس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے. لیکن ہمارے اسٹیٹ اشرافیہ نے اس کو نیگیٹو لیا، نیگیٹو اس سینس میں لیا کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں ولی خان جو ہیں وہ تو پشتونستان کی بات کر رہے ہیں. وہ لرو بر افغان سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو پشتونخوا کو جو ہے نا افغانستان کے ساتھ شامل کر دیا جائے، اور یا پھر یہ کہ جو پشتون جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کا ایک وطن پشتونستان بنا دیا جائے، جس میں کوئٹہ تک کے علاقے اور چترال اور بولان تک کے جو علاقے ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے. لیکن اس مغالطے کو خان عبدالولی خان نے بار بار اور ہر دفعہ مسترد کیا کہ میرا پشتونستان والا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ نے زبردستی میرے اوپر تھوپا ہوا ہے. بلکہ ہمارے حامد میر صاحب کے والد وارث میر کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بڑی زور دے کے یہ کہا کہ افغان آفیشلز بھی جو پختونستان کی بات پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں وہ بھی مسلم لیگ کے منہ سے چھینا ہوا ایک نعرہ ہے. اس لیے کہ جب پاکستان میں پشتونوں کے ساتھ زیادتی شروع ہوئی، مثلا سب سے پہلے غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر جمہوری طریقے سے خان صاحب کی اسمبلی توڑی گئی. خان صاحب سے مراد عمران خان صاحب نہیں ہے، بڑے خان صاحب ہیں، ان کی اسمبلی توڑی گئی. پھر اس کے ساتھ ہی 48 میں خدائی خدمتگار تحریک پہ پابندی لگی اور باچا خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور اسی کے نتیجے میں وہ بابڑا والا سانحہ ہوا کہ جس میں لوگ نکلے، خان صاحب نے لوگوں کو موبلائز کیا اور ان کے اوپر فائرنگ ہو گئی. اور ان کا اپنا کلیم یہ ہے کہ ہمارے 600 سے 650 لوگ، اور اس کو وہ لوگ جو ہے وہ سانحہ جلیانوالہ باغ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس میں جنرل ڈائر نے فائرنگ کر کے اور وہاں پہ امرتسر کے 1100 سکھوں کو قتل کر دیا تھا، تو وہ اس کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں. یہ سارا سلسلہ ہوا. پھر آگے آپ کو پتہ ہے کہ باچا خان نے پاکستان میں پہلی مرتبہ جو پیپلز پارٹی کے نام سے تنظیم بنی تھی وہ باچا خان نے بنائی تھی، جیم سید کے ساتھ مل کے، اس پہ پابندی لگی. پھر آگے تاریخ ہے پوری، نیب بنی اور پھر نیب کے اوپر بھی پابندی لگی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ولی خان کا زمانہ ہے. لیکن ابتدا میں جو پشتونوں کے ساتھ مظالم ہوئے، باچا خان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور باچا خان کا افغانستان میں ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑا احترام تھا. وہ آپ پاکستان میں باچا خان کو اگر آپ تھپڑ مارتے تھے تو اس کو نہ صرف یہ کہ یہاں کے لوگ محسوس کرتے تھے بلکہ ڈیویڈ ناٹ کی اس پار بھی لوگ محسوس کرتے تھے، اس کو اپنی بے عزتی جانتے تھے. تو اس کے نتیجے میں افغانستان کے جو آفیشلز تھے، افغان آفیشلز نے یہاں کے پشتونوں کے حق میں بات کرنا شروع کی، تو اس میں پشتونستان کی بات بھی ہوتی تھی، اور یہاں سے ولی خان لرو بر کی بات کرتے تھے. تو پاکستان کی جو اسٹیٹ اشرافیہ تھی انہوں نے خان عبدالولی خان کا لرو بر اور افغانستان کا جو پشتونستان تھا، اور یا مسلم لیگ کا جو پشتونستان تھا، کیونکہ مسلم لیگ یہ کہتی تھی کہ خان عبدالولی خان پشتونستان بنانے کے چکر میں
جبکہ وہ نہیں مانتے تھے. تو اس کو مکس اپ کر کے اس پہ بھی خان صاحب نے جو ہے وہ ولی خان صاحب نے وارث میر کو یہی کہا کہ پشتونستان تو کبھی میرے منہ سے نکلا ہی نہیں ہے یہ لفظ مسلم لیگ نے ہمارے خلاف یہاں پہ پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا اور افغان آفیشلز نے بھی یہ لفظ مسلم لیگ کے منہ سے اٹھا کے بولنا شروع کیا. ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم لر اوبر افغان کے اوپر بلیو ضرور کرتے ہیں اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اب جو لر اوبر افغان کی بات چل رہی ہے, پی ٹی ایم یا ان کے جو باقی حمایتی لوگ ہیں اس پورے ریجن کے اندر وہ لر اوبر افغان کا نعرہ لگانے لگے ہیں. لیکن وہ جب لر اوبر یو افغان کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کے دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں پشتونستان ہوتا ہے. لیکن ہم نے خان عبد الولی خان کا لر اوبر یو افغان نہیں مانا تو آپ کے سامنے یہ والا لر اوبر افغان آ گیا ہے.